أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. اے لوگو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے تاکہ تم پرہیزگار بنو. اللہ وہ ہے بنایا ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت اور اتارا ہے آسمان سے پانی کو اور پھر نکالا ہے اس پانی کے ذریعے سے پھلوں کو جو تمہارے لیے رزق ہے. پس تم نہ بناؤ اللہ کا کسی کو شریک مد مقابل اور تم جانتے ہو. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 اور آیت نمبر 22 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. اس سے پیچھے 20 آیات کے اندر اللہ رب العزت نے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. انسانوں کے 3 گروہوں کا تذکرہ کیا ہے. ایک پرہیزگاروں کا گروہ ہے، دوسرا کفار کا گروہ اور تیسرا منافقین کا گروہ ہے. ان 3 گروہوں کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ نے سب سے خطاب کیا ہے. یا ایھا الناس، اے لوگو. ایمان والوں سے بھی خطاب ہے، پرہیزگاروں سے خطاب ہے اور کافروں سے بھی خطاب ہے اور منافقوں سے بھی خطاب ہے. اللہ سب سے بات کر رہے ہیں کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو. اپنے رب کی عبادت کرو. رب کس کو کہا جاتا ہے؟ ہم نے پیچھے پڑھا کہ رب کس کو کہتے ہیں؟ جو پرورش کرتا ہے، تربیت کرتا ہے، جو کفالت کر رہا ہے. تو ساری مخلوقات کی پرورش کرنے والی ذات، تربیت کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے. یہاں پر اللہ کے کسی اور اسم کا تذکرہ نہیں کیا، اسماء میں سے کسی اور نام کا تذکرہ نہیں کیا. لفظ رب، اللہ کا نام رب کا تذکرہ کیا، اس لیے کہ رب کہتے اس کو ہے جو تربیت کرتا ہے، جو پرورش کرتا ہے. لہٰذا کافر کی پرورش بھی اللہ کرتا ہے، منافق کی پرورش بھی اللہ کرتا ہے، مومن کی پرورش بھی اللہ کرتا ہے. اللہ نے اسی کو یاد کرایا کہ اے کافرو، اے منافقو، اے ایمان والو، اپنے اس رب کی عبادت کرو جو تمہاری پرورش کرتا ہے. کیا فرمایا کہ الذی خلقکم، وہ پرورش کرنے والا، وہ تربیت کرنے والا رب جس نے تم سب کو پیدا کیا. ماننے والے کو بھی اسی نے پیدا کیا، نہ ماننے والے کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. جو اس کا منکر ہے، اس کے وجود کا منکر ہے، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا. تمہیں بھی پیدا کیا. والذین من قبلکم، اور تم سے پہلے جتنی قومیں، جتنی امتیں گزری، ان سب کو اسی نے پیدا کیا. جو اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، خدا ہونے کا دعویٰ کر دیا، انا ربکم الاعلی کا اعلان کر دیا، اس کو بھی اسی نے پیدا کیا ہے. لہٰذا امت محمدیہ سے بھی خطاب کیا جا رہا ہے اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہیں بھی میں نے پیدا کیا اور تم سے پہلے جتنی امتیں گزری سب کو میں نے پیدا کیا. یہاں پر ایک بات پر ذرا اگر غور کریں آپ، اللہ نے فرمایا تم کو پیدا کیا، تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہ نہیں فرمایا تمہارے بعد والوں کو پیدا کروں گا. پہلے والوں کا تو تذکرہ کیا، تمہارا بھی تذکرہ کیا، بعد والوں کا تذکرہ نہیں کیا. ایک بات ذہن میں یہ رکھیں. دوسری بات ہم پیچھے آیت پڑھ کے آئے،
اللہ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، متقی وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اے پیغمبر جو آپ پر اترا، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے اترا۔ بعد کا تذکرہ نہیں کیا کہ بعد میں اترے گا، کیوں؟ اس لیے کہ اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا، لہذا اللہ نے بعد والوں کا تذکرہ ہی نہیں کیا جب اور امت ہی نہیں آئے گی۔ یہی امت اب قیامت تک چلے گی، قیامت تک سب سے یہ قرآن خطاب کرتا رہے گا، کیونکہ قرآن قیامت تک ہے، تو ربکم کا خطاب قیامت تک کے انسانوں کے لیے ہے کہ تم کو پیدا کیا، یہ امت محمدیہ، لہذا قیامت تک کے لوگوں سے خطاب ہو گیا، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ یا جیسا کہ اللہ نے پچھلی آیت میں فرمایا کہ جو آپ پر اترا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے پیغمبروں پہ اترا، آپ کے بعد کوئی اور پیغمبر نہیں آئے گا، لہذا کچھ اترے گا بھی نہیں۔ تو اس سے بھلا کیا ثابت ہوئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت ثابت ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت آخری امت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بعد کوئی اور امت نہیں آئے گی، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ تھوڑی بات میں اس کو مزید کھولوں کیونکہ ختم نبوت ہمارا ایمان ہے، اس کے بغیر تو ایمان کی چھٹی ہو جاتی ہے بھئی اگر ختم نبوت کا انکار کیا جائے۔ ختم نبوت کس کو کہا جاتا ہے؟ لفظ ختم ایک عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مہر لگا دینا، بند کر دینا۔ ختم نبوت، نبوت کی مہر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ تمام نبیوں کی مہر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ نے نبوت کی مہر لگا کے اس معاملے کو بند کر دیا ہے، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آخری شریعت، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بھی آخری امت۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی اور نبی نہیں آ سکتا، آپ کی شریعت کے بعد قیامت تک کوئی اور شریعت نہیں آ سکتی، آپ کی امت کے بعد قیامت تک کوئی اور امت نہیں آ سکتی۔ یہ بات قرآن سے بھی ثابت، یہ بات احادیث سے بھی ثابت، اور یہ بات پوری امت مسلمہ کے اجماع اور اتفاق سے بھی ثابت ہے۔ پوری امت مسلمہ کے اس بات پر اتفاق ہے، ختم نبوت کے معاملے پر آج تک کسی کا اختلاف نہیں چلا۔ صحابہ کرام سے دیکھیں، ان کے ہاں بھی آپس کی رائے کا اختلاف ہوا، آپس کے مسائل کا اختلاف ہوا، لیکن کہیں پر صحابہ کے اندر بھی ختم نبوت کے معاملے پر اختلاف نہیں ہوا۔ سب کا کیا ہوا بھائی؟ اتفاق ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا۔ لہذا جو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کیا ہوگا بھائی؟ کذاب ہوگا، وہ سب سے بڑا جھوٹا ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب سے بڑا جھوٹا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ختم نبوت کو ایک مثال سے بھی بیان کیا، ذرا غور کریں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی شخص نے ایک عمارت تعمیر کی ہو۔ فرمایا کہ عمارت تعمیر کی ہو، بڑی خوبصورت عمارت، لوگ اس کی خوبصورتی کے بارے میں سنیں اور آئیں اور اس کو دیکھیں اور اس کے حسن کی تعریفیں کریں کہ بڑی خوبصورت عمارت ہے۔ فرمایا اس عمارت کے ایک کونے میں دیکھتے ہیں اینٹ کی جگہ خالی پڑی، کہتے ہیں دیکھنے والے عمارت بہت خوبصورت ہے لیکن ابھی نامکمل ہے، ابھی مکمل نہیں ہے، ابھی اینٹ کی جگہ خالی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ آخری اینٹ میں ہوں۔ اللہ نے نبوت کی عمارت تعمیر کی، عیسیٰ علیہ السلام تک ماننے والی امتوں نے تعریفیں کی، شان بیان کی، لیکن وہ عمارت نامکمل تھی۔ اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر اس عمارت کو مکمل کر دیا۔ جب عمارت مکمل ہو گئی اب کسی اور اینٹ کے لگانے کی ضرورت نہیں ہے، لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے۔ یہ بھائیو میرا اور آپ کا ایمان ہے، اس کے بغیر ایمان نہیں بچتا۔ ہم اللہ کو مانیں،
ہم آسمانی کتابوں کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سارے نبیوں کو مانیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بھی مانیں، ہم فرشتوں کو مانیں، آخرت کے دن کو مانیں، پر حضور کو خاتم النبیین نہ مانیں تو مومن نہیں بچتے، کافر ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ ختم نبوت میرا اور آپ کا کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے۔ کیا ہے بھائی؟ ایمان ہے۔ آج کل کیونکہ بہت زیادہ فتنہ فساد کا دور ہے، لوگ مختلف انداز سے برگلاتے ہیں اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی ہم تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں۔ کون کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں پر حضور کو آخری نبی نہیں مانتے۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا ہے اور ساتھ یہ بھی ماننا ہے جو حضور کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے وہ کذاب ہے، وہ دجال ہے، وہ جھوٹا ہے۔ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ قرآن کے واضح آیات ہے، جیسا کہ یہاں پر میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ نے یہ تو فرمایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، یہ فرمایا تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا، یہ نہیں فرمایا تمہارے بعد میں پیدا کروں گا، اس لیے کہ یہ قیامت تک قرآن ہے، خطاب قیامت تک کی امت کے لیے، امت محمدیہ کو ہے، اس امت کے بعد کسی اور امت نے نہیں آنا۔ اللہ رب العزت نے اشارہ بھی دے دیا اور بتا بھی دیا۔ آگے فرمایا کہ من قبلکم لعلکم تتقون، اس رب کی عبادت کرو، جب تم اس رب کی عبادت کرو گے تو تم کیا بن جاؤ گے؟ فرمایا تم پرہیزگار بن جاؤ گے۔ جب انسان اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوگا، اس کے سامنے معافی مانگے گا تو یقین نتیجے میں اس کو کیا ملے گی؟ پرہیزگاری ملے گی، تقوی ملے گا۔ آگے اللہ کی صفات کا تذکرہ ہے، فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا، اور وَأَنزَلَ وَالسَّمَاءَ بِنَاءً، اور آسمان کو چھت بنایا، وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور آسمان سے بارش کو اتارا، فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، پھر اس بارش کے پانی سے تمہارے لیے پھلوں کو اگایا جو تمہارا رزق ہے۔ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، لہٰذا تم اللہ کا مقابل کسی کو نہ بناؤ، اللہ کا شریک کسی کو نہ بناؤ۔ تمہیں پیدا کیا، تم سے پہلی ساری مخلوقات کو پیدا کیا، پھر تمہاری ضرورت کے لیے زمین کو فرش بنایا، تمہاری ضرورت کے لیے آسمان کو چھت بنایا، تمہاری ضرورت کے لیے پانی کو برسایا، تمہاری ضرورت کے لیے تمہارے رزق کو پیدا کیا۔ جب سب کچھ اسی نے کیا، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ ہے یہ کسی نے کیا ہے؟ اللہ نے کیا ہے، لہذا فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اللہ کا کسی کو شریک نہ بناؤ۔ قرآن میں جیسا کہ آتا ہے ان مکہ کے مشرکین کے بارے میں، اللہ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب پیغمبر، آپ ان سے پوچھیں من خلق السماوات والارض، آسمانوں کو کس نے بنایا؟ یہ بت پرستوں سے پوچھا جا رہا ہے جو بتوں کو پوجتے ہیں، آسمانوں کو کس نے بنایا، زمین کو کس نے بنایا؟ یہ بت پرست جواب دیا کرتے تھے لا یقولن اللہ، کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں اے محبوب پھر ان سے کہیں جب یہ مان لیتے ہو کہ آسمانوں کا بنانے والا اللہ، زمینوں کا بنانے والا اللہ ہے، تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، پھر تم کہاں بھٹک کے جا رہے ہیں؟ پھر تمہارا راستہ بھی تو وہی ہونا چاہیے نا، پھر عبادت بھی اسی کی کرو۔ یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ، پھر اللہ ایک مثال سے ہمیں سمجھاتے ہیں کہ اے لوگوں تمہارے لیے ایک مثال بیان کی گئی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو سنو۔ کیا مثال ہے؟ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، فرمایا وہ لوگ جو میرے سوا اوروں کی پوجا کرتے ہیں، میرے سوا اوروں کو نفع اور نقصان اور زندگی اور موت اور عزت اور ذلت کا مالک سمجھتے ہیں، فرمایا وہ سارے کے سارے معبود، تمام کے تمام ان کے خدا اکٹھے ہو جائیں، والا اجتمعوا لہ، اکٹھے ہو جائیں، فرمایا لن یخلقوا ذبابا، میری ایک حقیر مخلوق مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، ایک حقیر مخلوق، اتنی بھی ان کے پاس طاقت نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا؟ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، چلو پیدا کرنا تو دور کی بات ہے، مکھی وہ مخلوق ایک میٹھی چیز ان کی اٹھا کے چلی جائے نا، فرمایا اس سے وہ بھی نہیں چھین سکتے، ان کے پاس تو یہ بھی طاقت نہیں ہے۔ تو لہذا ساری طاقتوں کا مالک اللہ ہے، ہمیں وہی پیدا کرنے والا ہے، تو ہمیں عزت بھی اسی سے مانگنی ہے، ہمیں صحت بھی اسی سے مانگنی ہے، ہمیں جو ہے نا رزق بھی اسی سے مانگنا ہے، ہم نے سب کچھ اسی سے مانگنا ہے۔ تو اللہ ہمیں یہی فرماتے ہیں جب سب کچھ میں کر رہا ہوں تو پھر میرا تم دوسروں کو شریک کیوں بناتے ہو؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہیں پتہ بھی ہے۔ اب ہم میں سے ہر انسان کو پتہ ہے،
ٹھیک ہے نا، کہ ہمیں کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیے، ایک گندے پانی سے تدریج 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 آہستہ آہستہ بڑی خوبصورت شکل تیار کر دی۔ یہ کون کر سکتا ہے؟ اللہ ہی تو کر سکتا ہے۔ ساری مخلوقات مل جائے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ تو اللہ نے سب کو خطاب کیا، جیسا کہ میں نے شروع میں فرمایا، ایمان والوں سے بھی یہی خطاب ہے، کافروں سے بھی یہی خطاب ہے، منافقوں سے بھی یہی خطاب ہے۔ تو اسی ہی رب کی عبادت کرو، اس کے سوا کسی اور کی عبادت